آج یہ خصوصی نشست واقعہ کربلا کے حوالے سے ہے۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ انسانی تاریخ کا، اسلامی تاریخ کا ایک ایسا باب جو ظلم کی داستان تو ہے، لیکن اس سے عظیم قربانی کی داستان بھی ہمیں نہیں ملتی، اور آج انہی روایتوں کو اور انہی اسباق کو دہرانے کا دن ہے۔ اور ہر دفعہ جب ہر سال ہم یہ نشست پہ موجود ہوتے ہیں، ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اسکالرز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، تو یقین کیجئے کہ ریفلیکٹ کر کے آپ کو اس کی ایک نئی ایک نیا اینگل ملتا ہے۔ اپنی زندگی کے بہت سارے مسائل کے لیے ایک روشن شمع مل جاتی ہے کہ کس طرح ہم نے مشکلات کا سامنا کرنا ہے، کس طرح ہم نے صبر و استقامت سے کام لینا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے جو دین ہے اور جو رستہ ہے اس پہ ڈٹے رہنا ہے۔ اور اس کے لیے ہو سکتا ہے دنیاوی طور پہ ہمارے سامنے بہت مشکلات آئیں، دنیاوی طور پہ ہم گھاٹا بھی اٹھائیں، لیکن اگر ہم ثابت قدم ہیں تو یقیناً ہمارے لیے فلاح اور عافیت کا ایک وعدہ کیا گیا ہے۔ آئیے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج جو ہمارے مہمان ایک دفعہ پھر واقعہ کربلا کے مختلف اینگلز پہ ہمارے سامنے ریفلیکٹ کریں گے، اس میں ہمارے لیے کیا اسباق جڑے ہیں اور کن کن چیزوں کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے اپنی زندگی کے حوالے سے، اس کا ذکر ہوگا۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ۔ بہت بہت شکریہ ثروت آپا آپ کی موجودگی کا۔ آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ زہیر عابدی بھائی، بہت شکریہ آپ کی آمد کا بھی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جمیل راٹھور، آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ۔ ثروت آپا، میں گفتگو کا آغاز اس کے تاریخی پس منظر سے کرنا چاہوں گی۔ عموماً جب ہم اس محفل میں ہوتے ہیں، ہم ذکر حسین کرتے ہیں، ذکر آل مصطفیٰ کرتے ہیں، تو ہم مصائب کی بات کرتے ہیں، ہم مشکلات اور قربانی کا ذکر کرتے ہیں یقیناً، لیکن اس کا جو تاریخی پس منظر ہے کہ کس طرح اس واقعے کے طرف لے جانے کے لیے مختلف واقعات رونما ہوئے، کس طرح یہ کڑیاں ملی، اگر آپ اس کا احاطہ کریں ہمارے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام فرزند رسول تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی مقام کے لیے فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یقیناً ہر بچہ اپنے نانا دادا بزرگوں سے، آبا و اجداد سے ہوتا ہے، لیکن انا من الحسین یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں تھی، لیکن جب روز عاشورہ دیکھا، سن 61 ہجری دیکھا، مقتل کربلا دیکھا، امام علی مقام کی عظیم قربانی دیکھی، تب بات سمجھ میں آئی کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین سے قرار پائے، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو اور کام کو زندہ کرنے والی ذات گرامی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی تھی۔ سن 11 ہجری میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، اور سن 61 ہجری کا یہ واقعہ ہے، یعنی کل 50 برس درمیان میں گزرے۔ اب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے، کیونکہ بہت اچھی طرح سے سب جانتے تھے کہ اس دین اسلام کے واسطے نانا نے بڑے مصائب برداشت کیے، 23 برس کی مکمل محنت میں الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت کا نزول ہوا، اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 برس کی مختصر سی مدت میں احکام بھی پہنچائے، مسائل بھی پہنچائے، وسائل بھی پہنچائے، شریعت بھی پہنچائی، دین بھی پہنچایا، ہدایت بھی پہنچائی، اور اتنی جلدی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو مسخ کیا جانے لگا۔ یہ ایک بہت ایسا اسلام کی تاریخ کا سیاہ باب ہے کہ جس کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے 28 رجب کو، اور آپ نے قیام کیا یزید کے خلاف، اور جب آپ نے یزید کے خلاف قیام کیا تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جب 28 رجب کو مدینے سے چلے ہیں تو ایک ایک کو کہتے رہے کہ دیکھو میں لشکر کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں سلطنت کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں مال غنیمت کے طور پر اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو وہ ہرگز نہ آئے، یہ تو موت کا سفر ہے، میں نانا کے دین کو زندہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے رخصت ہوئے۔ تو 8 ذی الحجہ کو حج کے احرام کو عمرے سے تبدیل کیا امام علی مقام نے، اور اس کے بعد عازم عراق ہوئے۔ تو مسلسل سارے راستے میں اللہ کے نبی کے نواسے جو تھے وہ لوگوں کو بتاتے رہے، خطبات ارشاد فرماتے رہے، اور لوگوں کو بتاتے رہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے۔ یہی وجہ ہے کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد آج تک کوئی 72 شہداء کربلا کے تھے نا، ان 72 میں سے
کوئی تو یہ کسی کی نسلیں تو یہ کہہ دیں، کسی کے آبا و اجداد، کسی کی آنے والی نسلیں یہ کہہ دیں کہ جی ہمارا والا تو غلطی سے چلا گیا تھا، اس کو نہیں معلوم تھا. نہیں، جو بھی امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھ اس کربلا کی سرزمین پر موجود تھا، اس کی نسلوں نے فخر اور مباحات کیا. بالکل. اور کربلا کی سرزمین کا جب بھی ذکر آتا ہے، زہیر بھائی یہ سوال آپ کی طرف لانا چاہوں گی کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ واقعی دو الفاظ کا مرکب ہے، یعنی کرب و بلا، اور یقیناً جو ظلم، جو تکالیف آل نبی نے وہاں پہ سہی، اس کا کوئی ثانی نہیں ملتا. لیکن مجھے بتائیں، اس سفر میں اکثر کوفہ کا بھی ذکر آتا ہے، کوفہ والوں کا بھی ذکر آتا ہے، تو کیا وجہ تھی کہ امام علی مقام نے کوفہ میں ٹھہرے نہیں وہ اور کربلا تک پہنچے؟ اس کے اوپر تاریخ کیا کہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام حسین 28 رجب کو مدینہ سے نکلے جی، اور 8 ذی الحجہ کو آپ نے حج کو عمرے سے بدلا. آپ کا ارادہ کوفے ہی جانے کا تھا، جہاں آپ نے اپنے برادر جناب مسلم ابن عقیل کو بھیجا تھا. اور جناب مسلم ابن عقیل کو بھیجتے ہوئے آپ نے یہی کہا تھا کہ نماز پڑھانا اور لوگوں کے مسائل حل کرنا، اور لوگ کیا کہتے ہیں یہ مجھے بتانا. جی. اس میں چونکہ لوگوں نے خطوط لکھے تھے، اور ان خطوط میں یہ لکھا تھا کہ اگر آپ نہ آئے اور ہماری ہدایت نہ ہوئی تو ہم روز محشر آپ کے نانا سے شکایت کریں گے کہ اگر حسین آ جاتے تو ہم گمراہ نہ ہوتے. چونکہ امام حسین کو سرکار ختمی مرتبت رسول خدا نے آگاہ کر دیا تھا ان تمام چیزوں سے، تو آپ نے حج کو عمرے سے بدل دیا. یہاں عموماً ایک اعتراض ہوتا ہے کہ جب امام حسین کو یہ معلوم تھا کہ کربلا میں آپ کی شہادت ہوگی تو امام حسین کیوں گئے؟ کیا یہ خودکشی نہیں ہے کہ ایک آدمی کو معلوم ہے میں وہاں قتل کر دیا جاؤں گا اور پھر بھی وہ مان جائے؟ بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ امام حسین کو معلوم تھا، جو علم تھا، یہ علم لدنی تھا، یہ علم عطائے رسول تھا اور امامت کا علم تھا. لیکن ہر عمل امامت کے علم سے یا علم لدنی کے حساب سے نہیں کیا جاتا، بلکہ انسانی بشریت کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کیا جاتا ہے. اگر یہی سوال ہے تو پھر ہم یہ سوال کریں کہ اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ شیطان جو ہے وہ ساری دنیا کو بہکائے گا تو اس نے کیوں چھوڑ دیا؟ لیکن چونکہ انسان کو اختیار دے کے بھیجا تھا، اس لیے اس کا امتحان تھا، اس لیے اللہ نے چھوڑ دیا. آپ جب چلے ہیں تو سب سے اہم جو 2-3 واقعات ہوئے ہیں، 2 واقعات میں صرف آپ کو سنا دوں گا. راستے میں آپ کو جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملی. تو ہوا یہ کہ قافلہ رکا ہوا تھا، 2 افراد کوفے کی جانب سے آ رہے تھے. تو امام نے کہا کہ انہیں بلاؤ اور ان سے پوچھو کہ کوفے کے کیا حالات ہیں. چونکہ ان کے علم میں تھا کہ مسلم شہید ہو چکے ہیں اور مسلم کا لاشا گلیوں میں پھرایا جا رہا ہے، تو انہوں نے یہ چاہا کہ امام کے ساتھیوں کے سامنے یہ نہ بیان کریں. تو امام سے کہا کہ اگر آپ کنارے آ جائیں، سائیڈ میں آ جائیں تو ہم آپ کو ایک خبر دینا چاہتے ہیں. تو امام چونکہ اپنے ساتھیوں پہ بھروسہ کرتے تھے اور اسی امتحان کے ساتھ لے کر جا رہے تھے کہ جو اس امتحان میں کامیاب ہوگا وہی میرے ساتھ جائے گا، تو امام نے فرمایا کہ نہیں، جو بات ہے ان سب کے سامنے کہو، میں ان سے چھپا کے کچھ نہیں رکھنا چاہتا، تاکہ یہ اپنے ارادہ و اختیار کے ساتھ اس کو اختیار کرے جس کو میں اختیار کرنے جا رہا ہوں. چنانچہ انہوں نے مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر دی. امام نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. باقی تفصیلی واقعات. دوسرا واقعہ یہ ہے کہ جب امام پہنچے مقام پر تو ہر کا لشکر 2000 سپاہیوں کے ساتھ امام علی مقام کو گھیرنے کے لیے، روکنے کے لیے آیا. یہ وہ مقام ہے کوفے سے پہلے. آپ نے جا تو کوفے کی طرف رہے، لیکن یہ کوفے سے پہلے کا مقام ہے. اور ہر یزید کا یہ پیغام لے کر آیا تھا کہ جہاں امام حسین ہیں وہیں امام حسین کو یا تو روک دو یا شام لے کر آ جاؤ. تو وہاں پر امام حسین کے ساتھ ہر نے نماز پڑھی ہے اور امام حسین کے پیچھے نماز پڑھی ہے. اور جب چلنے لگے تو اس نے کہا کہ جی مجھے یہ حکم ہے کہ میں آپ کو کوفے نہ جانے دوں. تو امام حسین نے کہا کہ اچھا پھر ایسا کرتے ہیں کہ کوفے اور شام کے درمیان یہ راستہ ہے، ہم اس راستے پہ چلتے ہیں، جب تک مجھے وہاں سے کوئی سیکنڈ آرڈر نہ آ جائے میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، آپ کے ہمراہ رہوں گا اور کوفے بھی نہیں جانے دوں گا. تو اس راستے پر جب کچھ امام آگے بڑھے ہیں تو 2 محرم کو اس سرزمین جسے کرب و بلا کہتے ہیں، کرب و بلا،
یہ وہ سرزمین ہے جس پہ انبیاء کرام بھی جب گزرے ہیں تو انبیاء کرام نے بھی امتحانات دیے ہیں، مصائب اٹھائے ہیں، آلام سہے ہیں، تکالیف سہی ہیں۔ اس لیے اس سرزمین کا نام جو ایکچول نام کرب و بلا نہیں ہے بلکہ ایک دوسرا نام جو پڑ گیا وہ کرب و بلا ہے، ورنہ اسے ماریہ بھی کہتے ہیں، اس کا تاریخی نام اس کا تاریخی نام نینوا بھی ہے، اسے شت فرات بھی کہتے ہیں کرب و بلا کو، یہ اس کے مختلف نام ہیں۔ اچھا، آپ نے یہاں پہ ابھی حر کا ذکر کیا اور آپ نے جس طرح بتایا کہ وہ اگلے آرڈرز کا انتظار کر رہے تھے اور ساتھ ہو لیے، جمیل بھائی یہ سوال آپ کے پاس لانا چاہوں گی کہ تاریخی تناظر میں کہا جاتا ہے کہ حر بہت مضطرب تھا، یعنی اس کے پاس بہت زیادہ فوج اور لوگ موجود تھے۔ جب رستہ روکا کربلا پہنچے تو ایک ڈائلاگ کا اکثر حوالہ دیا جاتا ہے کہ اس کے بیٹے نے سوال کیا کہ آپ کے سامنے صرف جو لشکر ہے حضرت امام حسین کا وہ تو صرف 72 لوگوں کا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ آپ اس قدر اضطراب میں ہیں؟ اور اس نے جو جواب دیا اس کو تاریخی جواب کہا جاتا ہے، تو کیا اس وقت بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ حر کا دل بدل رہا تھا؟ کیا سوچ ہوگی، یعنی آپ کیسے دیکھتے ہیں اس واقعے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آپ کے سوال کے جواب کے تناظر میں یہاں سے شروع کروں گا۔ دیکھیے، انسان کا کوئی نہ کوئی نظریہ ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں بعض انسان غداری کر جاتے ہیں۔ کوئی اپنے ملک سے غداری کرتا ہے، کوئی ملت سے غداری کرتا ہے، کوئی کسی ادارے میں اوتھ لیتا ہے، اس ادارے کے قوانین سے غداری کرتا ہے، کوئی اپنے دوستوں سے غداری اور دغا کرتا ہے، کوئی اپنے گھر والوں سے بے وفائی کرتا ہے، لیکن وہ نظریہ جس کی خاطر انسان جیے اور مرے، تو بدترین انسان وہ ہوتے ہیں جو اپنے نظریات سے غداری کرتا ہے، اور جو نظریے سے غداری کر جائے تو در حقیقت وہ حیوانات سے بھی گر کر شیطان کے صفوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو یزیدی لشکر کا معاملہ یہ تھا، توعن، کرہن، جبرن، طمعن یا طبعن۔ ایک تو ہے نا کہ توعن کرہن آ گئے زبردستی، ایک کہتے ہیں جن کی طبیعت کے اندر غداری کرنا ہوتا ہے، وہ لوگ بھی تھے، اور ایک وہ تھے جو طمع و لالچ کی وجہ سے غداری کر رہے تھے۔ لہٰذا یزیدی لشکر پوری طریقے سے اپنے نظریات سے غداری کر کے شرف انسانی کو داغدار کرتے ہوئے شیطان کی صفوں میں شامل ہو چکا تھا۔ دوسری طرف یزید تھا۔ میں یزید کے لیے برملا یہ کہوں گا، یزید نے اپنے نظریات سے غداری نہیں کی، بلکہ یزید عین اپنے نظریات کے مطابق چل رہا تھا۔ اس کا نظریہ کیا تھا کہ میں اولاد خندف نہیں ہوں اگر میں اولاد احمد سے بدلہ لانا لوں، یہ اس کا نظریہ تھا۔ یزید کا نظریہ تھا اسلام کا نام لینا ہے، مسجد نہیں گرانی، لیکن در حقیقت اسلام کو گرانا ہے، شریعت کا نام لینا ہے، لیکن شریعت کی چادر کو تار تار کر کے حرمت اور حلت کے درمیان ایسا اشتباہ پیدا کرنا ہے کہ حرام و حلال کی تمیز نہ رہے، اور آہستہ آہستہ یہ دین روئے زمین سے ختم اور معدوم ہوتا چلا جائے۔ امام عالی مقام کربلا میں آپ نے سوال کیا تھا کہ وہ کیوں گئے، علامہ صاحب بھی فرما رہے تھے، تو بات یہ کہ دیکھیں فوجی جب جاتا ہے نا کسی وار میں، اسے پتا ہے میں شہید ہو سکتا ہوں، لیکن اس کی ڈیوٹی ہے کہ میں نے ملک و ملت کو بچانا ہے۔ امام عالی مقام کو بچپن سے بتا دیا گیا تھا کہ تمہیں ان کرب و بلا کے تپتے ہوئے ریگزاروں میں اپنا اور اپنے خانوادے کا خون بہانا ہے، لیکن امام کو عالی مقام کو یہ پتا تھا اگر میں نہ گیا تو دین گر جائے گا۔ تو امام عالی مقام نے کہا میں گرتا ہوں تو گر جائے، لیکن دین باقی رہ جائے، دین کا جھنڈا اور دین کا پرچم اور شریعت کی پاسداری باقی رہ جائے۔ تو امام عالی مقام وہاں پر گئے، اور جب وہاں پر پہنچے ہیں جس طرح کہا گیا، حر بن یزید ریاحی نے وہاں پر رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ وہاں پر فوج کے ساتھ موجود تھے۔ ایک روایت یہ بھی آتی، اس نے کہا چلیے، آپ جب چلنا شروع ہوئے جو صبح پہنچے تو دیکھا وہی کرب و بلا ہے۔ 3 دن تک چلتے رہے، 3 دن چلنے کے بعد اسی مقام پر موجود ہے، اور آپ بار بار خطبہ دے رہے تھے۔ آخری مرتبہ جب شمر ذل جوشن لشکر لے کر آ گیا، لشکر کی تعداد بعض روایتوں میں 22,000 تک پہنچی، اس سے بھی زائد کی روایات ہیں، محتاط روایت یہی ہے۔ لہٰذا 72 کے مقابلے میں جب 22,000 ہو گئے تو امام عالی مقام نے آخری خطبہ دیا، فرمایا اِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، کہ بے شک اللہ نیکوکاروں کا مددگار ہے، اور ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظَرُونَ، یہ بتاؤ میں نے تمہارا کوئی جرم کیا ہے؟
میرا لینا دینا تمہارے ساتھ ہے؟ کیا روئے زمین پر نبی تمہارے نبی کا نواسا میرے علاوہ کوئی موجود ہے؟ یہ آپ تقریر کر رہے تھے. یہ پیدا ہوتا تھا. خطبات تو آپ نے کافی دیے لیکن یہاں پر آخری مرحلے پر خطبہ اتمام حجت بھی تھا اور امام عالی مقام کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ یہ ہے تو جہنمی لشکر لیکن اس جہنمی لشکر کے اندر ایک جنتی موجود ہے. امام عالی مقام جنت کے سردار نے نہیں چاہا کہ جہنمیوں کے اندر ایک جنتی موجود ہے. امام عالی مقام کا یہ خطبہ دراصل حر کے لیے تھا. حر بن یزید ریاحی کے جسم کے اندر لرزہ طاری ہو گیا. جس نے آپ نے پوچھا بعض روایتوں میں اس کے رفقا نے بعض بیٹے نے کہ یہ آخر کیا ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ جناب بڑے بڑے جنگوں میں دیکھا تم تو آگے بڑھ کر مبارزت دیتے تھے, چیلنج کرتے تھے, لڑتے تھے, آج یہ لرزہ کیسا؟ کہا کہ خدا کی قسم میرے ایک طرف جنت ہے ایک طرف دوزخ ہے, میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ میں جہنم میں رہوں یا جنت والوں کے ساتھ چلا جاؤں. اور پھر یزید بن ریاحی نے نعرہ لگاتے ہوئے کہا اگر جانا ہی ہے تو پھر جنت میں کیوں نہ آ جائے. تو یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. تو حضرت یزید نے, اور اس سے پہلے ایک بات اور عرض کر دوں, امام علی مقام کی جب لگام پکڑی نا گھوڑے میں تو امام نے کہا کہ تجھے تیری ماں روئے, تو اس وقت کیا کہا تھا حر بن ریاحی؟ یہی وہ کلمات تھے جو اس کے جنت میں جانے کا سبب بنے. انہوں نے کہا کہ اگر میری ماں اور تیری ماں برابر ہوتی تو میں بھی بدلے میں تیری ماں کا نام لیتا. تیری ماں بڑی معزز ہے, اے حسین تیرا نام تیرا نسب بڑا معزز ہے. تو یہی وہ کلمات تھے جو جنت میں جانے کا سبب بنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور واقعی دل بدلنے کے لیے آپ کے لیے چند لمحات ہی کافی ہوتے ہیں, اور واقعی اپنے نظریات سے اگر آپ نے غداری کی تو دنیا اور آخرت دونوں ہی ایسا لگے گا کہ آپ کے ہاتھوں سے نکل گئی. ذکر حسینیت کا ہوا, ذکر یزیدیت کا ہوا, اور یہ ہم اکثر بات کرتے ہیں. سربت آپا یہ سوال آپ کی طرف لانا چاہوں گی کہ اگر ہم ڈیفائن کریں, ظلم اور بربریت سے منسوب کیا جاتا ہے یزیدیت کو, اور جیسے کہ ابھی یہاں پہ بات ہو رہی تھی اور جمیل بھائی نے کہا کہ وہ اپنے نظریات پہ اٹل تھا, اس کا ایک بڑا مغموم عزم تھا لیکن وہ اس پہ اٹل تھا. آپ یزیدیت کو اگر آج کے تناظر میں لوگوں کے لیے ڈیفائن کریں تو کیا ہے یزیدیت؟ آپ کا سوال بڑا دلچسپ اور معنی خیز ہے, اس لیے کہ آج ہم سے ہمارے بچے بھی یہی سوال کرتے ہیں کہ امام علی مقام نے جو عظیم قربانی دی کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا سر بھی کٹا دیا, گھر بھی لٹا دیا, تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس لیے کہ آج بھی تمام تر برائیاں موجود ہیں, جھوٹ بولا جا رہا ہے, غیبت ہے, سب کچھ ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ یزید اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین بھی کہتا تھا اور ساتھ میں وہ یہ سارے کام بھی جاری رکھے ہوا تھا. اور امام علی مقام کیونکہ نبی کے نواسے تھے لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا اور آپ اپنے گھر سے نکلے. اور امام حسین علیہ السلام نے, دیکھیں کربلا کی تاریخ بڑی مختصر ہے پڑھنا, یعنی 28 رجب کو مدینہ سے نکلے, 8 ذوالحجہ کو حج کے احرام کو عمرے سے تبدیل کیا, 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے, 7 محرم کو پیاسے بچوں کی صدائے التش بلند ہوئی, 9 محرم کو ایک رات کی مہلت عبادت کے طور پر مانگی, اور 10 محرم کو میدان کارزار گرم ہوا. لیکن اس پورے واقعات کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ بصیرت چاہیے, اس لیے کہ امام علی مقام آج کے دور میں بھی ساری برائیاں موجود ہیں. یعنی آج اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو وہ اپنے بیہاف پہ, سب کو پتہ ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین. 1400 برس میں ایسا رسوائے زمانہ یہ کام قرار پا گیا, کسی کے اوپر پانی بند کر دینا کہ اگر کہیں پر بھی کوئی پانی نہیں پلاتا ہے تو پوچھتے ہیں لوگ کیا تم یزیدی ہو, کیا تم یزیدی فوج سے تعلق رکھتے ہو؟ سربت آپا ہر چیز جیسے آپ نے خود یہاں پہ کہا کہ یہ سمبولک چیزیں تھیں, اس سے ہمیں کیا, یعنی جب ہم تھرسٹ کی بات کرتے ہیں یعنی پیاس کا ذکر ہوتا ہے اور اس تکلیف کو برداشت کرنا, اور جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ چھوٹے بچوں پہ, کسی پہ بھی, بچے ہوں خواتین ہوں, پورا لشکر ہو, پانی بند کر دینا, اس کو رہتی دنیا تک کے لیے ہم نے کہا کہ دس از پارٹ آف ایبسولوٹ کروئلٹی. اس کا یعنی اس کا سمبلزم کا مطلب کیا تھا؟ اشارہ کس طرف دیا جاتا ہے؟ سمبل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جیسے کہ ابھی علامہ صاحب نے حضرت حر کا تذکرہ کیا, فیصلے میں دیر کی تو فاصلہ ہو جائے گا, حر نہیں بنتا اگر تو حر ملا کہلائے گا. یعنی میرے اور آپ کے سامنے روز کربلا ہے, میرے اور آپ کے سامنے روز فیصلے کی گھڑی آتی ہے, ہمارے اور آپ کے سامنے روز حسینیت اور یزیدیت اپنی پوری قوتوں کے ساتھ موجود ہے. اب فیصلہ ہمارا ہے, اگر ہم قدم
حسینیت کی جانب بڑھاتے ہیں یا یزیدیت کی جانب بڑھاتے ہیں؟ بالکل صحیح. ان الانسان لفی خسر، یعنی عصر کی قسم انسان خسارے میں ہے. بے شک. ثروت آپا گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. آپ نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا یزیدیت کے حوالے سے، لیکن آج جب ہم امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں، واقعہ کربلا کا ذکر کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے اہم یہ بھی ہے کہ ہم حسینیت کے ایسنس کو اور اس کی روح کو سمجھ سکیں. تو اب ذرا ذکر حسین اور حسینیت کی بھی بات کر لیتے ہیں. زہیر بھائی کیا کہیں گے آج 2023 میں نوجوان، یا تو ہم مائنورٹی کی بات کریں، یعنی جو لوگ کم ہوتے ہیں، تعداد میں کم ہوتے ہیں لیکن نظریہ ان کا بہت سٹرونگ ہے. بہت سارے لوگ حسینیت کو ایسے ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حق پر ہیں تبھی کم ہیں. کیا یہی واحد ایک اینگل ہے سمجھنے کا، یا آپ کیسے ڈیفائن کریں گے حسینیت کو؟ میں ایک، اگر آپ اجازت دیں تو آپ نے پانی کے سمبولزم کا پوچھا تھا، میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں. کربلا میں دو کردار ہیں، ایک یزید کا ایک حسین کا. ایک کردار پست ترین کردار ہے اور ایک کردار بلند ترین کردار ہے. یہ کردار کسی مسلک کا نہیں، کسی فرقے کا نہیں، یہ انسانیت کے کردار ہے. یعنی حسین انسانیت کو بلند ترین مقام پر دکھانا چاہتے ہیں اور یزید انسانیت کو پست ترین مقام پر دکھا رہا ہے. انسانیت کی اور جہاں بہت ساری چیزیں ہیں، وہاں ایک ممتاز سی جو انسان کو اشرف المخلوقات بناتی ہے وہ پانی کا پلانا ہے. بے شک. پانی انسان کو پلاتا ہے، جانور کو نہیں پلاتا. یعنی انسانیت کا یہ ایک عام سا رول ہے. اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو آپ سب سے پہلے اس کے آگے ایک گلاس پانی رکھتے ہیں. اگر آپ تہذیب آپ کے پاس ہے، اگر آپ کے مذہب نہیں، تہذیب اگر آپ کے پاس ہے، ادب اگر آپ کے پاس ہے، انسانیت اگر آپ کے پاس ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ گرمی سے آیا ہے، دھوپ سے آیا ہے، تو میں سے ایک گلاس پانی پیش کروں. تو یزید نے پانی روک کے انسانیت کے پسترین کردار کو پیش کیا اور امام حسین علیہ السلام نے اس پانی کی بندش کے باوجود اپنے موقع پہ قائم رہ کے انسانیت کے بلند کردار کو پیش کیا. اب آئیے یزیدیت اور حسینیت کیا ہے. بہت اچھی چیز پیش کی تھی ہمارے ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب نے کہ یزید اپنے نظریے پر قائم تھا. خدا نے انسان کو پیدا کیا آزاد اور یہ کہا کہ غلامی صرف اللہ کی. یہ جسے لفظ عبد ہم کہتے ہیں، یہ عبد دراصل غلامی کا نام ہے. عبدیت، پیروی، ایسی پیروی جیسی حاکم کی یا مالک کی یا آقا کی جو اشارہ ہے اس کی آنکھ کا، اس سے یک سرمو اختلاف نہ ہو، اس کو کہتے ہیں عبدیت. پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں آزاد پیدا کیا، کسی انسان کی غلامی نہیں کرنا، غلامی صرف پروردگار کی ہے. یزید یہ کہتا ہے، اور یزید جیسے جتنے ماضی میں بھی گزرے اور آج بھی جتنے آ رہے ہیں، جب وہ اقتدار پر آ جاتے ہیں تو اقتدار پر آ کر وہ فرعون بن جاتے ہیں، یزید بن جاتے ہیں کہ ہماری غلامی، ہم جو کہہ دیں، ہم سے اختلاف کی تمہاری جرت کیسے ہوئی. ہم اگر حلال کو حرام کرتے ہیں تو حلال کر دو، ہم حرام کو حلال کرتے ہیں تو حلال کر دو. امام عالی مقام نے یہ بتایا کہ دیکھو زندگی اور موت تو آنی ہے، مرنا تو ہے، ایک نہ ہے، لیکن اگر اللہ کی غلامی چھوڑ کر کسی انسان کی غلامی کرو گے تو دنیا میں تمہاری زندگی بھی ذلیل ہوگی اور تمہاری آخرت بھی ذلیل ہوگی. لہٰذا جان دے دو مگر کسی انسان کی غلامی کو برداشت نہ کرو. آج کی نوجوان نسل کے لیے یہ حسینیت کا جو اہم ترین پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہم نے خدا بنا لیے ہیں، سیاسی طور پر بھی، مذہبی طور پر بھی، مسلکی طور پر بھی. ہم کہا بھائی یہ جو انہوں نے کہہ دیا بس یہی ہے، ہم اس کو مانیں گے، چاہے حلال ہو چاہے حرام ہو، جائز ہو ناجائز ہو، ہمیں اس کی پرواہ نہیں. یہ حسینیت بتا رہی ہے کہ یہ مت سوچنا کہ اس نے کہہ دیا تو کیا، یہ سوچنا خدا نے کیا کہا ہے، خدا نے اپنے رسول کے ذریعے سے بھجوایا کیا ہے. صحیح. اس پر عمل کرو، چاہے جان چلی جائے، چاہے مال چلی جائے، چاہے ملک چلا جائے، چاہے وطن چھوڑنا پڑ جائے. اگر اس پہ کرو گے تو پھر تم دنیا میں بھی عزت پاؤ گے اور تم آخرت میں بھی عزت پاؤ گے. سبحان اللہ کہ خدا کے احکامات کیا ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کیا کہتی ہے. جمیل بھائی، اکثر جب ہم 9 اور 10 محرم کا ذکر کرتے ہیں تو یقیناً اس کی بہت سٹرونگ نسبت واقعہ کربلا سے ہے، لیکن کئی دفعہ یہ بات بھی کی گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی محرم کے ان ایام کو بہت ہی معتبر سمجھا جاتا تھا اور 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھنے کی بھی ایک روایت پائی جاتی ہے. اس کے بارے میں کچھ بیان کیجیے گا.
دیکھیں بالکل یہ روایت موجود ہے، یہود مدینہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، غلاف کعبہ بھی تبدیل ہوا کرتا تھا۔ پوچھا گیا 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہا کہ یہی وہ دن تھی جس میں اللہ نے فرعون کو غرق کیا، اور اس 10 محرم کو بھی دراصل یزید غرق ہوا تھا، یہ بتا دو، فاتح کربلا امام حسینی تھے۔ لیکن 10 محرم کو وہ روزہ اس لیے رکھتے تھے کہ 10 محرم کو فرعون غرق ہوا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فتح و نصرت عطا فرمائی، تو اس شکر کے طور پر 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ سرکار نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، موسیٰ علیہ السلام ہمارے نزدیک ہے، ہم ان کے نزدیک ہے، لہٰذا ہمیں زیادہ زیب دیتا ہے کہ ہم اس دن روزہ رکھیں۔ اور پھر آپ نے 10 کے بعد 9 محرم کا روزہ بھی کہا شامل کر لو، تاکہ یہود سے مشابہت سے بچ بھی جاؤ اور تشکر و امتنان الہی کی ایک شکل بھی بن جائے۔ آپ نے سوال کیا تھا حسینیت اور یزیدیت کا، میں آپ سے عرض کروں کہ دیکھیں ہم ذکر حسین تو کرتے ہیں، لیکن شومی قسمت سے ہم فکر حسین نہیں کرتے۔ ذکر حسین ضرور کرنا چاہیے، یہاں ہمیں امام عالی مقام کی عظیم قربانی کو ضرور بیان کرنا چاہیے، لیکن مقاصد قربانی کو بھی بیان کرنا چاہیے۔ ہم کربلا کو اپنی داستانوں میں تو زندہ رکھے ہوئے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام عالی مقام نے فقط داستانوں کے لیے اتنی عظیم قربانی دی تھی؟ نہیں صاحب، یہ قربانی اس لیے دی گئی تھی کہ فقط داستانوں میں زندہ نہ رکھنا، مجھے اپنے کردار میں زندہ رکھنا۔ لہٰذا اگر آج کوئی کہتا ہے میں حسینی ہوں لیکن کام سارے یزیدی کرتا ہے، تو میں کہتا ہوں کوئی کہاں کا حسینی، کوئی کہاں کا یزیدی۔ دیکھیں میں آپ سے بتاؤں، آپ کا سوال یہ تھا کہ اس میں ڈیفرنس کیا ہے، تو جہاں پر وحشت، دہشت، بربریت، فسطائیت نظر آئے گی، جہاں آمریت، جہاں پر جہالت نظر آئے گی، جہاں پر سامراجیت نظر آئے گی، تو سمجھ جائیے وہاں پر یزید کھڑا ہوا نظر آئے گا۔ جہاں فرد کی خاطر ملت کو قربان کر دینے کی بات آئے گی، تو وہاں پر آپ کو یزیدیت نظر آئے گی، اور جہاں پر اپنی خاطر، اپنے قوم کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دینے کا جذبہ نظر آئے گا، وہاں پر حسینیت نظر آئے گی۔ جہاں شرف انسانیت، احترام انسانیت، جہاں پر بقائے آدمیت، جہاں پر قرآن و سنت کی بہاریں نظر آئیں گی، وہاں پر حسینیت نظر آئے گی۔ جی جمیل بھائی، آپ نے جیسے ابھی بڑی خوبصورت بات کی کہ واقعہ کربلا فاتح یقیناً امام حسین تھے اور وہ غرق ہونے کی ابتدا تھی یزید کی۔ یہ بتائیے گا کہ واقعہ کربلا کے بعد یزیدی دور کا اختتام کیسے ہوا، اس کے بعد کی تاریخ کیا ہے؟ میں ایک لمحے کے لیے صرف اس کو کنکلوڈ کر دوں۔ دیکھیے اگر کوئی بچوں پہ ظلم کرتا، یزید نے کیا کیا تھا؟ امام مسلم بن عقیل کے بچوں کو شہید کیا تھا۔ یزید نے کیا کیا تھا؟ ابن زیاد کو بھیج کر لوگوں کے گھروں میں نقب لگائی تھی، گرفتار کرو، یہاں پر لے کر آؤ، ان کے گھر والوں کو تنگ کرو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ہر دور میں اگر کوئی گھروں پر نقب لگائے گا، بچوں کو ڈرائے گا، لوگوں کو قتل کرے گا، چادر اور چار دیواری کی حرمت کو پامال کرے گا، اس کا مطلب ہے وہ نام کا حسینی کردار کا اس کا یزیدی ہے۔ لیکن اگر کوئی بچوں کو پانی پلائے گا، شفقت کرے گا اور آمریت کو چھوڑ کر اقدار اسلام پر آئے گا، تو یقینی طور پر وہ نام کا بھی حسینی ہوگا، کردار کا بھی حسینی ہوگا۔ آپ نے پوچھا کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ یزید محض 3 سال زندہ رہا ہے، آپ یقین کیجئے، اور اس 3 سال میں اس پر لعنت ملامت ہوتی رہی، وہ چھپ کر اپنے گھر میں رہا، پھر بیماری ہو کر اس کو ٹیوبرکلوسس ہوئی اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کر وہیں واصل جہنم ہوا۔ اور فقط یزید نہیں ہوا، ابن سعد کا بھی عالم دیکھیے، شمر ذوالجوشن کا عالم بھی دیکھیے، جتنے بڑے بڑے قاتلین امام حسین اور اہل بیت اطہار تھے وہ دنیا میں بھی خائب و خاسر ہوئے۔ 14 صدیوں کے بعد بھی آپ دیکھیے کہ وہ تخت پر بیٹھا ہوا یزید، جب اس کا ذکر کیا جاتا ہے وہ قصر خضرب میں رہنے والا، تو اس کو خائب و خاسر کر کے اس کا ذلت کا توق ڈال کر اس کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ تخت پر حالانکہ بیٹھا ہے، لیکن جو خنجر کے نیچے لیٹا ہوا تھا آج بھی اس کا ذکر کیا جاتا ہے تو فاتح کربلا کے نام سے کیا جاتا ہے، عزت کے نام۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، علامہ زہیر عابدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈاکٹر جمیل راٹھور ہمارے ساتھ تھے۔ خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے جس میں ایٹ لیسٹ مجھے ریفلیکٹ کرنے کا، سیکھنے کا بہت موقع مل رہا ہے۔ یقیناً میری امید ہے کہ آپ لوگ بھی اس سے بہت سارے اسباق کا مرتب کر رہے ہوں گے۔ آج کا ہمارا خصوصی پروگرام 9 اور 10 محرم اور یقیناً واقعہ کربلا کے حوالے سے ایک ایسی نشست جس میں امام عالی مقام حضرت حسین کا ذکر بھی ہوگا اور یقیناً تاریخی پہلو بھی اس واقعے کا پیش کیا جائے گا۔
यकीनन जब हर साल हमें ये सादत मिलती है कि हम हुसैनियत का ज़िक्र करें और हम समझें कि यज़ीदियत किस तरह दिलों पे सरायत करती है, हमें गुमराही की तरफ ले जा सकती है, सही और गलत की तफरीक को ख़त्म कर सकती है, ये वो मौका हमें अल्लाह ताला देता है कि हम फ़िक्र कर सकें, रिफ़्लेक्ट कर सकें। वैसे तो कहा जाता है कि आजकल का जो दौर हाज़िर है और उसमें जो रविश है ज़िंदगी की वो इतनी तेज़ है, इतनी तेज़ रफ़्तार ज़िंदगी है कि हमें मौका नहीं मिलता। ये हम हर मौके पे महसूस करते हैं जब हुर्मत वाले दिन आते हैं। ख़ुसूसन हम अगर बात करें रजब, शाबान और रमज़ान की, कई दफ़ा लोग ये कहते हुए नज़र आए कि ऐसा लग रहा है कि वक्त तेज़ी से फिसल रहा है, अभी रमज़ान शुरू हुआ था, अभी ये साल शुरू हुआ था। मुहर्रम का महीना यकीनन इस्लामी साल के आगाज़ का भी हमें एक इंदिया देता है और साथ साथ वाक़या करबला एक तरह से हमें रिफ़्लेक्ट करने का मौका देता है कि ये आने वाला साल हमने किन उसूलों, किस फ़िक्र और किस नज़रिए के तहत लेकर चलना है, क्योंकि वक्त एक ऐसा सरमाया है जो तेज़ी से घुल रहा है। इसमें हमारी निस्बत और ख़ास तौर पे अल्लाह ताला हम सब को ये तौफ़ीक अता करे कि हम अल्लाह के बताए हुए रास्ते, उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते और आले नबी की क़ुरबानियों को हम अपने दिल से लगाकर और अपनी ज़िंदगियों में उसको एक तरह से एक आला मकाम दे सकें। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, मेहमानों से आपको इंट्रोड्यूस करूँगी। हमारे साथ आज भी मौजूद हैं इस महफ़िल में उलमा कराम और सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, हिस्टोरियंस जो हमें गाइड करेंगे। ज़िक्र हो रहा था हुसैनियत और यज़ीदियत का, और यकीनन यज़ीदियत अपनी बर्बरियत के उरूज पे थी, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला जिस तरह कुर्बानी की इस अजीम दास्तान को हमने रकम होता हुआ देखा और आज भी तारीख़ इसको याद करती है, हमें ये पैगाम देती है कि किस तरह हुसैनियत का एक आला मकाम है और हर मुश्किल घड़ी में भी हमने किस तरह डट कर उसका मुकाबला करना है। अपने पैनल ऑफ गेस्ट से आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ। फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़रहाना उवैस साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया फ़रहाना आपकी मौजूदगी का। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा हुसैन मसूदी भाई, आपकी भी आमद का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी भाई, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से आगे बढ़ाते हैं। एक बड़ी खूबसूरत बात जमील भाई ने की, फ़रहाना आपा जब आपके पास आना चाहती हूँ, कि ज़िक्र हुसैन के साथ साथ फ़िक्र हुसैन, यानी जब हम हुसैनियत को समझते हैं, रिफ़्लेक्ट करते हैं, इन नशिस्तों में बैठकर इन वाक़यों को दोहराते हैं, अहम ये भी है कि हम अपनी ज़िंदगियों में इसके पैगाम को ज़म करें। तो वहाँ आप क्या कॉन्ट्रडिक्शंस देखती हैं, कहाँ पे हम चूक रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ मैं एक शेर से करूँगी कि उसने कहा कि दीन की तारीख़ पूरी लिख, उसने कहा कि दीन की तारीख़ पूरी लिख, मैंने फ़कत हुसैन लिखा और कुछ नहीं। तो आज जो हम दीन को जिस शक्ल में देख रहे हैं, जिस तरह से हम उसको फॉलो कर रहे हैं, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ही सदका है कि उन्होंने इसकी खातिर जो कुर्बानी दी उनके पूरे ख़ानदान ने, ताकि ये उस असल शक्ल में रहे जो उनके नाना जान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे। आपने बात की कि उनकी फ़िक्र क्या थी या क्या चीज़ थी जो इतनी अहम थी जिसके लिए इतनी कुर्बानी दी गई। तो जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फ़िक्र है वो उनके नाना जान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िक्र है और उन्होंने ही उसकी बुनियाद रखी है, जिसको अमली तौर पे हम देखते हैं कि जो खुलफ़ाए राशिदीन का दौर आया उसमें वो तमाम जो फ़िक्र थी या जो वो बुनियाद थी दीन की, वो उसको हमने अमली तौर पे फ्लरिश होते हुए देखा कि क्या बुनियादें थी जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की रखी और उनको जो है मुकम्मल किया उस पूरे दौर में, पूरी तरीके से हमें वो नज़र आता है। लेकिन फिर एक दौर आता है जब खुलफ़ाए राशिदीन के बाद कुछ ऐसी तब्दीलियाँ होना शुरू हो गई लोगों की तब्दीलियों के साथ साथ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि नहीं, अब दीन में वो तब्दीली आ रही है जिसको कि नहीं होना चाहिए, जो कि मेरे नाना जान के दीन से टकरा रही है। क्योंकि आपने तो असल में ला इलाहा इल्लल्लाह के जो मानवियत और मकसदियत है उसको कायम रखना था ना, क्योंकि जो दीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए और जो उसकी बुनियाद थी कि अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर की बात की जाए, तो उसको लेकर चलना था और उसकी रूह को उन्होंने ख़राब नहीं करना था। तो आपने देखा कि जो दीन की बुनियादें हैं, जिसमें अमानत की बात की जाती है, जिसमें शहादत की बात की जाती है, जिसमें एक ज़कात के निज़ाम की बात की जाती है, तो ये तो वो मिसालें हैं बड़ी बड़ी जो कि जिसमें तगय्युर हो रहा था, जिनमें तब्दीलियाँ हो रही थी और आप ये चाह रहे थे कि ये चीज़ें ना हों। क्योंकि अमानत के हवाले से हम देखते हैं कि कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि अमानत उनके सुपुर्द करो जो इसके अहल हैं, तो उनके सुपुर्द नहीं की जा रही थी। ऐसे लोग अमानतदारों पे, अमानत के ओहदों पे बिठाए जा रहे थे जो कि उसके अहल नहीं थे, या वो उसमें वो तब्दीलियाँ कर रहे थे जो दीन से
میچ نہیں کر رہی تھیں. اسی طرح بات جب ہو شہادت کی تو گواہیاں ایسی دی جا رہی تھیں کہ جب کوئی بڑا آدمی کوئی غلطی کرتا تو گواہی دے دی جاتی اس کے حق میں اور کسی اور کو جو ہے سزا دے دی جاتی. پھر اسی طرح بیت المال کا ایک نظام تھا, زکوٰۃ کا ایک نظام تھا جس میں تبدیلیاں کی جا رہی تھیں, اور جو اس وقت کے عمرا تھے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ ساری چیزیں ہماری ہیں اور ہم یہاں تک کہ جو عوام ہیں اس کے بھی مال کے اور جان کے ہم ہی والی وارث ہیں, ہم جس طرح سے چاہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ وہ تمام معاملات تھے جس کو نہ صرف آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے بلکہ پورے نظام کی تبدیلیاں دیکھ رہے تھے, اور آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ نظام جو میرے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جس کو نافذ کیا اور جس پہ اچھے طریقے سے عمل ہو رہا تھا اس میں وہ تبدیلیاں آ جائیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے, جس کی بنیاد پر وہ جو فکر تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, آپ اس کے امین بنے اور پھر آپ نے وہ قدم اٹھایا جس کا جو کہ ظاہر ہے کہ آپ جیسے ہی اٹھا سکتے تھے, کیونکہ آپ کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے جنہوں نے دنیا کو ترک کر دیا تھا. آپ کے سامنے ایک ہی مقصد تھا کہ اللہ رب العزت کا جو دین رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا, اس کی جس طرح سے نشر و اشاعت کی گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی, جس طرح سے آپ کے بعد خلفۂ راشدین نے کی, اس کو قائم رکھا جائے اور انہی شرائط کے ساتھ انہی بنیادوں کے ساتھ قائم رکھا جائے, اور اس کی تبدیلی کی وجہ سے آپ نے قدم اٹھایا. اس کو ہم دور حاضر میں جس قسم کے بگاڑ کی آپ نے یہاں پہ اشارہ دیا فرحان آپا, اس کو ہم کہتے ہیں سسٹمک چینجز لائے جا رہے تھے. علامہ صاحب اس کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہم کہتے ہیں نا کہ کسی بھی ادارے کو بنانے میں بہت عرصہ لگتا ہے لیکن اس میں بگاڑ پیدا کرنا بہت آسان ہے. اس عظیم و شان قربانی کے بعد اور اتنا سالڈ سٹینڈ لینے کے بعد, اس کے بعد تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد یہ جو سسٹمک برائیاں لائی جا رہی تھیں ان کو دوبارہ ریورٹ کیسے کیا گیا, اور بالخصوص یہ کہ جو یزید کا ایک پورا دور تھا, ایک پوری حکومت تھی, اس کا خاتمہ کیسے ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین. اما بعد, قال امام حسین علیہ السلام مثلی لا یبایع مثلک یا مثلہ, دونوں طرف سے, کہ مجھ جیسا کوئی بھی تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہی وہ بنیادی مقصد ہے کہ جو انبیاء کی خلقت کا اور انبیاء کے مبعث کا مقصد قرار پایا, جس کی طرح بہن نے بہت خوبصورتی سے اشارہ فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب کہ نے جو کیا ہے نا کہ اسلام کی وہ دین کی پوری تعریف لکھ, تو میں نے تو فقط حسین لکھا اور کچھ بھی نہیں. تو بات تو یہی ہے, یا خواجہ اجمیر نے جس کو اس انداز سے بیان کر دیا کہ شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین. آپ نے جس شعر کی طرف اشارہ کیا وہ بھی یہی معنی, دین است حسین, دین پناہ است حسین. یعنی ایک مرتبہ دین کا ہونا ایک مرحلہ اور دین کا حسین کی آغوش میں آنا یہ دوسرا مرحلہ ہے. دین پناہ ہے, یعنی دین کو جب ضرورت ہوگی, تو جس کے لیے امام حسین نے بھی پھر وہ جملہ کہا نا کہ یا سیوف خذینی, کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فسیوف خذینی. اگر میرے نانا کا دین محفوظ نہیں رہ سکتا تو پھر تلواروں انتظار کس بات کا, اور حسین پہ ٹوٹ پڑو. یہ خون ناحق جو ہے, یہ خون نبی جو ہے, اسی سے اسلام کی آبیاری ہوگی. تو اسلام کی جو تدفین کا انتظام کیا جا رہا تھا, اس لیے کہ آپ کے بھائی امام حسن مجتبیٰ جنہوں نے امیر شام کے ساتھ ایک صلح نامہ کیا فرزند رسول نے, اور اس کے اندر یہ طے ہو گیا تھا کہ اب آپ تو خلافت لے سکتے ہیں, مگر کیا ہے آپ کے بعد آپ کسی کو نامزد نہیں فرمائیں گے ولو ان کے اپنے بیٹے ہی کو. یہ مدینے کی طرف واپس آئے گا مسئلہ, اور یہ اکابرین اسلام ہی اس کو طے کریں گے. اب اس انداز سے بات ہو رہی ہے. لیکن ہوا کیا, وہ یزید کی. اچھا دور کیا پوچھا آپ نے, تو بہرحال میں اس دور کی کیا بات کروں جس میں کل مدت جو ہے 60 ہجری سے اور جو ہے وہ 3 سال یا 63 یا 64 ہجری, صرف 3 سال کی تو اس کی کل حکومت کی مدت ہے. اور وہ 61 ہجری میں یعنی اہل حرم کے ساتھ جو کچھ ہوا اور اولاد رسول کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تاریخ میں محفوظ ہے. اور اس کے بعد پھر 62 ہجری جب آئی تو پھر
مدینہ تاراج کیا گیا۔ تو یہ وہی سب کچھ تھا کہ امام عالی مقام امام حسین نے جب اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا تو یہی کہہ کر کے تبدیل کیا تھا، یہ وہ بدبخت ہے کہ جس نے اپنے نمائندے بھیجے ہوئے ہیں کہ حرم اللہ، حرم کعبہ، حرم خدا، اس کو کوئی لاج نہیں، اس کا کوئی تقدس نہیں ہے، یہاں پر بھی کیا ہے، قتل کرے گا اور نفس محترمہ کا قتل ہوگا اور خون ناحق اس پاک سرزمین پہ۔ تو میں حسین اپنا حج تو چھوڑے گا، اپنے خانوادے کے ساتھ یہاں سے نکلیں گے، کس لیے کہ حج کو بچانا ہے، اپنا حج نہیں، امت کے حج کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں یزید کے دربار کی تو یقیناً حضرت بی بی زینب کا خطبہ بھی ہمیں یاد ہے، گفتگو ہماری جاری و ساری ہے، اور یقیناً اس سے پہلے کے واقعات کیا گھٹے اور اس کے بعد کی کیا تاریخ ہے اس کے اوپر ذکر ہوا، لیکن بالخصوص اگر ہم یعنی ایک جو اسپیکٹ ہے جس پہ انسانیت شرمسار ہے کہ کس طرح امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے اوپر پانی کو بند کر دیا گیا، جبکہ اس پورے قافلے میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ آپ اس پورے واقعے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ گود رسالت میں آپ کی پرورش ہوئی ہے، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنا بیٹا اور اپنی بیٹی کا بیٹا فرمایا کرتے تھے، اور یہ جو پورا یعنی شہادت کا سفر ہے یہ شہادت سے ہی شروع ہوا ہے۔ وہ جو کلمہ شہادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کی خاطر شروع دن سے جو تکالیف اٹھائیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کا سلسلہ آگے بڑھایا ہے، اسے رکنے نہیں دیا، اور اس کے بعد ان کے خانوادے نے جو بچے انہوں نے بھی اسی کا سلسلہ آگے بڑھایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ثمن الجنتی لا الہ الا اللہ، جنت کی قیمت ہی لا الہ الا اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اقبال نے کیا خوب کہا کہ چیمی گویم لا الہ بلرزم کے دانم مشکلات لا الہ را، جب میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ تو میں لرز جاتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس کی مشکلات کیا ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جب تم اس راستے پر آؤ گے تو تمہیں آزمایا جائے گا، تو یہ آزمائش کی مختلف گھاٹیوں سے گزرتے ہوئے کندن بنتے ہوئے جا رہے تھے، اور یہ اصل میں امت کو ایک سبق دیتے ہوئے جا رہے تھے کہ جب کبھی بھی لا الہ الا اللہ کی راہ میں کوئی رکاوٹ آئے، لا الہ الا اللہ کیا ہے کہ مختار کل اللہ ہے، فیصلہ سازی کا حق اللہ کا ہے، شریعت سازی کا حق اللہ کا ہے، قانون اللہ بناتا ہے، الا لہ الخلق والامر، اگر مخلوق اللہ کی ہے تو حکم بھی اللہ کا چلے گا، کوئی اپنی بادشاہت کے زور پر، کوئی اپنے خاندان کے زور پر حکم تبدیل نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رسالت کا ایک سرچشمہ آپ کو فرمایا گیا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یعنی یہ دو الگ الگ اطاعتیں نہیں ہیں بلکہ ایک ہی اطاعت ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی، آپ اللہ ہی کی اطاعت کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے یہ تلوار لے کر نہیں نکلے تھے، لڑنے نہیں گئے تھے، اگر یہ لڑنے جاتے تو ان کے مقابلے میں روئے زمین کا کوئی جواں مرد آ نہیں سکتا تھا، یہ کبھی شکست خوردہ نہیں ہو سکتے تھے، اور شکست تو ہوئی نہیں، یہ تو جیت ہوئی ہے، کیونکہ جان دی ہوئی اسی کی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ وہ عہد ہے جو الست بربکم کی صورت میں عالم ارواح میں کیا گیا، یہ وہ عہد ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں حابیل اور قابیل میں حابیل نے جس کو پورا کیا، اس نے کہا کہ میں چاہوں تو میں ہاتھ بڑھا کر تمہیں مار سکتا ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میرا اور تمہارا وبال میری گردن پر آئے، میں گردن جھکا کر مرنا قبول کروں گا انسانیت کو بچانے کے لیے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں، آپ کی شہادت میں جو شریک تھا اللہ کی اس پر لعنت ہو، لیکن ان کی شہادت اللہ تعالیٰ کے پروگرام کا پہلے سے حصہ تھی، یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، یہ تقدیر کا طے شدہ پلان تھا۔ رہتی دنیا تک دنیا والوں کو بتانا تھا کہ حسین اقتدار کے لیے نہیں نکلے، حسین کسی منصب کے لیے نہیں نکلے، یہ خروج نہیں تھا، قیام تھا۔ اور یہ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ دیکھیں کیونکہ صبر وبشر الصابرین، صبر مصائب کے پہنچنے کو پر برداشت کا بھی نام ہے، لیکن جب حق پر انسان کھڑا ہو اور راہ میں رکاوٹیں آ رہی ہوں اور مصائب کے طوفان ہوں، اس پر جمے رہنے کا بھی نام ہے۔
تو یہ دونوں صفات ان میں یکجا ہو گئیں. نہیں، اور دوسرا جیسے کہا جاتا ہے کہ منصب برائے منصب، کئی لوگ ہمارے اقتدار کی چاہ میں اتنا آگے نکلتے ہیں. آج اگر دور حاضر کی بات کی جائے کہ ہر صورت میں اقتدار چاہیے، چاہے آپ کا کوئی نظریہ ہو نہ ہو، چاہے آپ یہ محسوس کرتے ہوں کہ آپ امپیکٹ کر سکتے ہیں یا نہیں، لیکن نظریے پہ اٹل رہنا، جہاں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ریزسٹنس آپ کو بہت ملے گی، لیکن پھر بھی اپنے اصولوں پہ، اپنی چیزوں پہ ڈٹے رہنا. یہ سبق ہے ہمارے لیے سدرہ بہن کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نظریہ لے کر نکلے، جو بچپن سے انہیں پڑھایا گیا، آخر دم تک اس پر قائم رہے. نمبر 1. نمبر 2، آپ کا جس وقت شہادت کا جام آپ پیتے ہیں تو نماز کی تلقین فرماتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، اور یہی آپ کے نانا آخری وقت میں کیا فرما رہے ہیں؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. دیکھو، نماز کا خیال رکھنا، حقوق اللہ ادا ہوگا، اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھنا، حقوق العباد عطا ہوں گے. اور خصوصاً جیسے آپ نے ذکر کیا تو وصیت مصطفیٰ میں خواتین کا ذکر بھی پایا جاتا ہے کہ خواتین کا خاص خیال رکھنا. گفتگو کا آخری حصہ ہے، بہت چند کم وقت میرے پاس رہ گیا ہے. فرحانہ پر یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ واقعہ کربلا کے بعد، جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے یزیدی دربار کا ذکر ہوا کہ وہ کس قدر غرور میں مبتلا تھا، لیکن وہاں پہ جب ہم خطبہ زینب کی طرف دیکھتے ہیں، حضرت بی بی زینب کا جو کردار رہا اس واقعے کے بعد، اس پہ میں چاہوں گی کہ آپ ضرور ریفلیکٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کردار جو ہے بہت ہی مضبوط رہا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے 3 اگر حصے کیے جائیں کہ وہ چونکہ صحابیہ بھی ہیں تو اس واقعے سے پہلے بھی ان کا کردار بڑا مضبوط تھا، پھر ایک بہن کی حیثیت سے ان کا کردار اس پورے واقعے میں بڑا مضبوط رہا. اس پورے واقعے کو جس طرح سے سمیٹا گیا اور باقی لوگوں کو جس طرح تحفظ کے ساتھ اور امام سجاد کو امام کہہ کر حفاظت کی گئی امامت کی، اس کا کردار بڑا اہم نظر آتا ہے. پھر آپ نے جو میں تو کہوں گی یہ جو یزید کا دربار تو نہیں کہنا چاہیے، وہ ظلمت قدہ تھا. ظلمت قدے میں جا کر جو انہوں نے للکار کر اس کو مخاطب کر کے کہا، وہ بڑا اہم ہے. اور پھر ان تمام بیویوں کو لے کر واپس آنا اور پھر ان تمام واقعات کو لوگوں تک پہنچانا، یعنی ان کا تو پوری زندگی کردار ہی رہا ہے کہ یہ وہ ہیں جو ماشاءاللہ سے جن کا نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا، جو امام حسین علیہ السلام سے 1 سال چھوٹی تھیں لیکن اپنے بھائیوں کی انتہائی چہیتی تھیں، جن کی تربیت جو ہے وہ کاشانہ نبوت میں بھی ہوئی اور کاشانہ ولایت میں بھی ہوئی. تو آپ سوچئے کہ وہ کتنی بڑی عالمہ تھیں، فاضلہ تھیں، وہ عقیلہ تھیں، ان سے مشورے لیے جاتے تھے. ان کو ثانیہ زہرا کہا جاتا ہے، انہیں شریکت الحسین کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ سارے کردار ادا کرتی ہوئی آ رہی تھیں. اور پھر فصاحت و بلاغت تو انہوں نے اپنے والد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے حاصل کی تھی. قرآن کا علم انہوں نے اپنی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل کیا تھا، جو صبح شام قرآن ہی پڑھتی رہتی تھیں. تو انہوں نے اس وقت وہ جو تمام معاملات دیکھ رہی تھیں، جو کچھ ہو رہا تھا، اس کے بعد انہوں نے ہمت نہیں ہاری، بلکہ وہ یہی کہتی رہیں کہ ہم چونکہ اپنے نانا جان کا دین بچانے کی خاطر نکلے ہیں، اور ذہنی طور پہ سب تیار تھے کیونکہ وہ اپنے بچوں کی اون اور محمد کی جس طرح تربیت کر رہی تھیں، تو انہوں نے شروع سے یہی کہا تھا کہ تم نے جو ہے وہ کس طرح سے آگے بڑھنا ہے اور مقابلہ کرنا ہے، بہادری و شجاعت کا مظاہرہ کرنا ہے. تو گویا وہ اپنے بچوں کی تربیت بھی شروع سے اسی طرح کر رہی تھیں. جو دیگر خواتین تھیں ان کو بھی وہ ہمت بندھا رہی تھیں، حوصلہ دے رہی تھیں. امام کا حوصلہ ہمیشہ انہوں نے بڑھایا ہر قدم پر، ہر موقع پر. اور پھر جب یہ پورا قافلہ جو ہے وہ یزید کے ظلمت قدے میں جاتا ہے تو وہاں پر بھی آپ نے کھڑے ہو کر، ایسا نہیں ہے کہ آپ رو رہی ہوں اور آپ کوئی فریادیں کر رہی ہوں کہ خدا کے لیے اب ہمیں چھوڑ دو، معاف کر دو، ایسا کچھ نہیں تھا. آپ نے پورے وہی فصاحت و بلاغت جو اپنے دبنگ انداز میں جسے کہنا چاہیے کہ جو انہیں اپنے والدین سے ملا تھا، جو انہوں نے اپنے نانا جان سے سیکھا تھا، انہوں نے اس کے ظلمت قدم میں کھڑے ہو کر پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی، درود پاک پڑھا، اپنے نانا جان کی اہمیت واضح کی سب پر کہ ہم کون ہیں، ہم ان کے جو ہے نواسے اور ان کی نواسیاں ہیں، اور تم ہمارے ساتھ اگر یہ سلوک کر رہے ہو تو کیا تم سمجھتے ہو کہ تم نے ہمارے لیے یہاں پر دنیا کو ختم کر دیا یا ان راستوں کو محدود کر دیا؟ تو ایسا نہیں ہے. اور کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جو گناہ گار ہیں ان کی رسی اور ڈھیلی کر دی جاتی ہے تاکہ ان کو گناہوں کو اتنے زیادہ ہو جائیں گے پھر انہیں ان کے لیے رسوا کن عذاب جو اللہ رب العزت نے قیامت کے دن تیار کر رکھا ہے وہ وہاں تک پہنچ سکیں. تو آپ نے بہت واضح الفاظ میں جو ہے نا اپنے نانا جان کا پیغام بھی دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ گناہ گار بندے کے دل پہ میں مہر لگا دیتا ہوں اور اس کو اور موقع دیتا ہوں. علامہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. مجھے بتائیں کہ صبر و استقامت کا یہ اس طرح کا پیکر ہونا کہ یہ مصائب صرف اور صرف واقعہ کربلا کے ساتھ تمام نہیں ہوتے، اس کے بعد کی جو منزلیں ہیں وہ اس سے بھی زیادہ کٹھن ہیں. لیکن کہا جاتا ہے کہ آل رسول کو
اور واقعہ کربلا کے بعد بچ جانے والوں کو جب زندان میں بھی ڈالا جاتا تھا اور ان پہ مصائب کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، تب بھی وہ شکر اور صبر کے کلمات ادا کرتے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر موقع دیا ہے کہ یہاں تنہائی صحیح، قید تنہائی ہے، لیکن ہم زیادہ وثوق سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر پائیں گے۔ تو یہ ہم اپنی زندگیوں میں کیسے لا سکتے ہیں؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ خدا بند عالم نے جب ایک بات طے کر دی قرآن میں کہ ہم نے جن اور انس کو پیدا ہی نہیں کیا مگر یہ کہ عبادت کے لیے، تو جو لوگ اس کائنات کا محور ہیں، جو خدا کی شناخت کے لیے بنائے گئے ہیں، جو پیدا کیے گئے ہیں، جو معرفت خدا کو انسانوں کے ذہنوں اور قلبوں تک اتارنے والے ہیں، یقیناً میں اس کے ساتھ ایک جملہ کہتا ہوں کہ دیکھیے ہم اور آپ وہ ہیں جو دین لینے والے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو دین دینے والے ہیں، ہم قرآن پڑھنے والے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو قرآن پڑھانے والے ہیں۔ یہی ساری چیزیں کربلا میں آپ کو نظر آئیں گی کہ امام عالی مقام کا اگر سر تن سے جدا کر دیا گیا، حسین اور قرآن کا رشتہ نہیں توڑا جا سکتا۔ یہ اتنا مضبوط ہے کہ تم ان کی جسم سے روح بھی نکال دو گے تو یہ قرآن سے روح جدا نہیں ہوگی، اس زبان پر پھر کیا ہے ذکر الہی ہی جاری ہوگا۔ خود رسول خدا نے فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، میرا حسین تو مینار ہدایت ہے، قرآن ہدایت ہے، کعبہ ہدایت ہے، اور حسین ابن علی کے لیے کہہ رہے ہیں یہ مینار ہدایت ہے، یہ نجات کی کشتی ہے، آخرت میں حسین کی کشتی میں جو سوار ہوگا وہ نجات پائے گا۔ بہرحال میں تو صرف اس طرف سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جیسے کہ ایک سوال اور بھی آیا تھا کہ یہ وہ واقعہ ہوا تو کیا ہوا، تو روز عاشوراء خود حور کی اجازت حسین ابن علی کی طرف سے کوئی اس قافلے والا حق اور صداقت والا باطل کی طرف نہیں جاتا، لیکن باطل والے کو ہدایت ملے تو میں کہوں ایک دن کی جو مہلت مانگی، یعنی 9 کو جنگ کا طبل بج گیا، لیکن حسین ابن علی نے پھر حضرت عباس کو بھیجا، زہیر ابن قین کو بھیجا، حبیب ابن مظاہر کو بھیجا کہ جائیے اور جا کے کہیے کہ آج ایک دن تم اور تاخیر کر لو۔ وہ اپنے لیے نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یقیناً ان کو تو عبادت کرنا ہے، وہ تو عبادت ہی کے لیے خلق کیے گئے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، لیکن اس کے باوجود شاید لوگوں کی ہدایت کے لیے ایک دن کی مہلت مانگی تو صبح اور وہ آ گیا کہ جب اس نے اپنے بچے کو رات کو بے چینی کے عالم میں خیمے میں ہے، اور اس وقت غلام نے جا کے بتایا بیٹے کو کہ تمہارا باپ جو ہے آج کیا ہے، کیونکہ لانے والا اور ہی تھا حسین ابن علی کو اس منزل تک پہنچانے والا، کیونکہ پانی بند کرنے والا یہ اور ہی تھا۔ تو آج جب الاتش جو آپ نے کہا تھا نا، الاتش کی جب کانوں میں صدائیں آ رہی تھی خیام حسینی سے، تو اس سے رہا نہیں گیا، قرار نہیں آ رہا تھا۔ یہ حق کی صدا ہوتی ہے جسے لا الہ کی صدا کہا جاتا ہے۔ تو وہ پھر اس نے بیٹا آیا اور بیٹے نے آ کر کے پوچھا بابا آج آپ نے کھانا نہیں کھایا، بے چینی کا عالم ہے، رات ہو گئی، سو نہیں رہے۔ تو کچھ بولا نہیں، کھڑا ہوا بستر سے، بیمار ہوں میں، ہاتھ پکڑا اس کا، خیمے سے باہر آیا، کچھ قدم بڑھا اور جا کے خیام حسینی کے قریب ہونے لگا، یعنی جس کو کہتے ہیں، اور پھر کہا ذرا کان لگاؤ، اور ننھے بچوں کے الاتش کی صدائیں تمہارے کان میں نہیں آ رہی، تم کہتے ہو مجھ سے کہ میں نے کھایا کیوں نہیں، میں نے پیا کیوں نہیں، تو اسی لیے تو کہتے ہیں ایسے ہی نکلتے ہیں جہنم والے جنت کی طرف۔ یہ ناری سے نوری ہو گیا کہ اس کو کہا انتا حرن، امام کے پاس جب ہاتھ باندھ کے آیا تو ہاتھ کھول کے کہا انتا حرن فی الدنیا والآخرہ، اے حر تو دنیا میں بھی آزاد اور آخرت میں بھی آزاد۔ تو یہ لوگ نجات دہندہ کہلاتے ہیں، تو جو نجات دہندہ ہوتے ہیں وہ صابر نہیں شاکر ہوتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ جیسے علامہ صاحب آپ ہی کی بات کو آگے بڑھائیں، اور یہ بے خیال میں بہترین نوٹ ہے اس گفتگو کے اختتام کا بھی، کہ یہ موقع اور یہ انتخاب ہر ایک کے سامنے آتا ہے۔ ہمارے لیے ہر لمحہ یہی چوائس ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے لیے کس منزل کا تعین کرنا ہے۔ کیا ہمیں دنیاوی چیزیں پسند ہیں؟ لوگ کہتے ہیں نا بڑا مشکل ہے، اور اس کو ہم نے بڑے خوبصورت نام دے دیے ہیں، کبھی ہم اس کو ریکنسلیشن کا نام دیتے ہیں، کبھی ہم اس کو مفاہمت کا نام دیتے ہیں، کبھی ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہماری اسٹریٹجی ہے، ابھی ہم ایک پڑاؤ پہ جائیں گے۔ لیکن جب ڈٹ جانے کا نام آتا ہے، اور خاص طور پہ اپنے نظریات پہ، اسلامی تعلیمات پہ، تو یہی ہے حسینیت۔ ہمارے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے۔ عامر بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے، مسعودی بھائی ہمارے ساتھ تھے، ڈاکٹر فرحانہ اویس ہمارے ساتھ موجود تھیں۔